پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کی محبت جاننے کے لیے سب کو اکٹھا کیا کہ کون سی بیٹی اس سے کتنی محبت کرتی ہے، اور بادشاہ نے ان سب سے پوچھا، تم سب مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ پہلی شہزادی بولی، آپ میرے لیے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے انعام میں قیمتی لباس دیا۔ پھر دوسری شہزادی بولی، ابو جی آپ مجھے پھولوں جیسے پیارے ہیں۔ بادشاہ نے اسے انعام میں پھولوں کا تخت دیا۔ تیسری شہزادی بولی، مجھے آپ ہیرو جیسے پیارے ہیں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اسے ہیرو کا ہار انعام میں دیا۔ چوتھی شہزادی بولی، آپ مجھے ستاروں جیسے پیارے ہیں۔ بادشاہ نے اسے انعام میں قیمتی ہیرو سے سجا ہوا تاج دیا۔ پانچویں شہزادی بولی، آپ مجھے موتیوں جیسے پیارے ہیں۔ بادشاہ نے اسے انعام میں قیمتی موتیوں سے بھرا تھال دیا۔ چھٹی شہزادی بولی، آپ سونے چاندی جیسے پیارے ہیں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اسے سونے چاندی سے بھرا صندوق دیا۔ ساتویں شہزادی کی باری آئی تو وہ بولی، ابا حضور آپ مجھے نمک جیسے پیارے لگتے ہیں۔ بادشاہ کو یہ سن کر حیرت ہوئی اور سخت غصہ بھی آیا۔ وہ غضبناک انداز میں بولا، گستاخ لڑکی، تم نے مثال دی بھی تو نمک جیسی سستی چیز کی۔ کیا ہم تمہاری نظروں میں اتنی ہی قیمت رکھتے ہیں؟ شہزادی ادب سے بولی، ابا حضور نمک سستی چیز ہرگز نہیں، شاید ہی کوئی شے اس سے زیادہ قیمتی اور فائدے مند ہوتی ہے۔ بادشاہ غصے سے بول اٹھا اور وہ کہتا، خاموش ہو جاؤ، تمہیں اس گستاخی کی سزا ضرور ملے گی۔ اس دن کے بعد سے بادشاہ کا رویہ اپنی 7ویں بیٹی کے ساتھ بہت برا ہو گیا، حتیٰ کہ کچھ عرصے کے بعد جب بادشاہ نے اپنی 6 بیٹیوں کی شادیاں تو بڑی دھوم دھام سے کی، لیکن 7ویں شہزادی کی شادی ایک لنگڑے غریب آدمی سے کر دی۔ رخصتی کے وقت بادشاہ نے کہا، یہ تمہاری گستاخی کی سزا ہے۔ تمہاری زندگی نہ تو چاند اور ستاروں کی طرح خوبصورت ہوگی، نہ ہیرے جواہرات کی طرح انمول، بلکہ نمک کی طرح نمکین گزرے گی۔ شہزادی بہت صبر والی تھی۔ اس نے اس زیادتی پر اف تک نہ کی اور خاموشی سے لنگڑے کے ساتھ چل دی۔ پہلی 6 شہزادیاں عالی شان محلوں میں رہ رہی تھیں، جبکہ 7ویں شہزادی اپنے شوہر کے ساتھ جنگل میں ایک جھونپڑی میں رہنے لگی۔ صبح شہزادی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور لنگڑا پہاڑی کے پیچھے آباد شہر میں بیچ آتا۔ ایک دن شہزادی کو جنگل میں ایک بوڑھی عورت ملی۔ وہ جنگل میں جڑی بوٹیاں جمع کر رہی تھی۔ اتنی پیاری اور خوبصورت لڑکی کو لکڑیاں کاٹتے ہوئے دیکھ کر اس نے پوچھا کہ بیٹا تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں؟ بوڑھی عورت کی بات سن کر شہزادی اداس لہجے میں بولی، ہے تو، پر میرا شوہر ٹانگ سے معذور ہے، وہ خود اتنی محنت والا کام نہیں کر سکتا۔ بوڑھی عورت نے اسے ایک پودے کے پتے توڑ کر دیے اور بتایا کہ ان کا مرہم بنا کر لیپ کرنے سے اس کے شوہر کی ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی۔ شہزادی نے شکریہ ادا کرتے ہوئے پتے اس سے لیے۔ بوڑھی عورت نے اسے ان پتوں والے درخت کی پہچان بھی بتا دی تاکہ بعد میں بھی ضرورت پڑنے پر پتے توڑ کر لے جا سکے۔ وہ اسے اپنے شوہر کو روزانہ دوا لگاتی۔ اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ اس کا شوہر جلد ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ لکڑیاں کاٹنے جاتا اور شہر میں خود بیچ کر آتا۔ یوں شہزادی گھر پر رہنے لگی۔ کچھ عرصے بعد اس کے بادشاہ باپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ بہت کمزور رہنے لگا۔ شاہی حکیموں نے علاج معالجے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ آخرکار ایک تجربے کار شاہی حکیم نے کہا کہ اس مرض کا علاج ملک کے ایک دور دراز حصے میں واقع نمک کی کان سے ملنے والے نمک میں ہے۔ ہرن کے گوشت میں وہ نمک ڈال کر کھانے سے بادشاہ جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ نمک کی وہ کان جس علاقے میں تھی، اس کے راستے خطرناک جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا جنگل میں پڑتا تھا۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہاں جا کر نمک لے کر آتا۔ ایک دن 7ویں شہزادی کا شوہر شہر میں لکڑیاں بیچنے آیا تو اسے بادشاہ کی بیماری کے بارے میں معلوم ہوا۔
اس نے جلدی سے جا کر اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے جا کر اپنی بیوی کو بتایا۔ وہ اپنے باپ کی بیماری کا سن کر بہت پریشان ہوئی۔ دونوں نے نمک کی کان تلاش کرنے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے بڑی مشکل سے نمک لے کر آئے۔ اس کوشش میں شہزادی کا شوہر زخمی بھی ہو گیا، لیکن ان دونوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے جنگل سے ایک ہرن پکڑ لیا اور کان کا نمک ڈال کر گوشت تیار کیا۔ دوسری طرف بادشاہ کے 6 داماد کو بادشاہ کی بیماری کا پتہ چلا تو وہ سلطنت پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھنے لگے۔ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ یہ بوڑھا بادشاہ تو مرتا ہی نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ہرن کے گوشت میں نمک ملانے کے بجائے زہر ملا کر کھلا دیتے ہیں تاکہ یہ مر جائے اور ہم حکومت کریں۔ اتفاق سے ان کی یہ سازش وزیر کے علم میں آ گئی۔ یہ تمام باتیں بادشاہ کو بتا دی۔ بادشاہ کو یہ سب جان کر بہت افسوس ہوا۔ اس کے 6 داماد اپنے منصوبے کے مطابق ہرن کا گوشت پکوا کر لائے تو بادشاہ نے کہا پہلے یہ گوشت کتا کھائے گا۔ چنانچہ تھوڑا سا گوشت اس کتے کو کھلایا گیا۔ کتا گوشت کھاتے ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ غصے میں آ کر بولا، اگر تم میرے داماد نہ ہوتے تو ابھی تم سب کو پھانسی دے دیتا۔ بادشاہ نے اپنے دامادوں کو ملک سے نکال دیا۔ اب بادشاہ کو اپنی 7ویں بیٹی کی یاد آئی۔ اس نے فوراً اپنی سپاہی بھیج کر اسے عزت سے گھر واپس بلایا۔ 7ویں شہزادی پہلے ہی واپسی کی تیاری کر چکی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ بادشاہ نے اسے معاف کر دیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ بادشاہ نے اسے پیار کیا اور کہا، بیٹی، میں نے نمک کو معمولی سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے مرض میں مبتلا کر دیا کہ اب نمک کی وجہ سے ہی میرا مرض ختم ہو سکے گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ جب شہزادی نے بتایا کہ وہ ان کا مطلوبہ نمک اور ہرن کا گوشت لائی ہے تو بادشاہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ بادشاہ نے 7ویں شہزادی کے شوہر کو اپنا نائب مقرر کر لیا۔ شہزادی روز اپنے باپ کو کان کے نمک میں ملا ہرن کا گوشت پکا کر کھلانے لگی۔ کچھ ہی دنوں میں بادشاہ صحت یاب ہو گیا اور وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔